بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ لا يجوز بیع الوقف اجماعا محققا فی الجملۃ ومحکیہ۔ بات ہم نے کل شروع کی تھی کہ شرائط عوضین میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مالیت رکھتے ہوں، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ملکیت رکھتے ہوں، تیسرے نمبر پر گزشتہ درس یہ تھا کہ بعض علماء ملک کے بعد تیلک ہونے کو بھی ایک مستقل شرط کے طور پر قرار دیتے ہیں، جبکہ شیخ اعظم کی تحقیق یہ تھی کہ تیلک ہونا مستقل شرط نہیں ہے، بلکہ اصل شرط یہ ہے کہ بیع اس وقت صحیح ہوگی کہ اگر کوئی مانع من البیع موجود نہ ہو۔ وہ کیا؟ کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو اس مال سے متعلق ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بیع ممنوع ہو جاتی ہے۔ وہ حقوق کون سے؟ انہوں نے کل فرمایا تھا کہ اگرچہ لوگوں نے بہت سارے ذکر کیے ہیں لیکن ہم 3-4 کی بات کریں گے، جیسے حق وقف، حق ام ولد، اسی طرح وہ جنایت عبد اور رہن۔ تو پس کل کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وقف ایک حق ہے جب کسی مال پر صیغہ وقف جاری ہو جاتا ہے اور مال موقوف ہو جاتا ہے تو یہ وقف مانع من البیع ہے۔ جب مانع آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ عوض تلک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرق تھی۔ اب شیخ اعظم ایک ایک کر کے شروع کر رہے ہیں ان حقوق کو۔ انہوں نے فرمایا تھا اگرچہ لوگوں نے بہت سارے ذکر کیے ہیں لیکن ہم وہی 3-4 جو مشہور ہیں انہی کی بحث کریں گے۔ ان میں سے پہلا حق جب وہ کسی شے سے متعلق ہو جاتا ہے تو وہ پھر مانع عن البیع ہو جاتا ہے، وہ ہے حق الوقف۔ جب کوئی مال وقف ہو گیا، اب فرماتے ہیں لا یجوز بیع الوقف، مال موقوف کی بیع جائز نہیں ہے۔ وقف ایک ایسا حق ہے کہ وہ جس مال سے متعلق ہو گیا پھر وہ اس مال کی بیع سے مانع بن جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے جناب کے پاس کہ یہ کہ یہ وقف مانع من البیع ہے، کہ جہاں وقف آ گیا وہاں بیع جائز نہیں ہوتی، یعنی مال موقوف کی بیع کے عدم جواز پر دلیل کیا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں پہلی دلیل ہمارے پاس اجماع ہے، اجماع منقول بھی موجود، حتیٰ کہ اجماع محصل بھی موجود۔ البتہ ہے فی الجملہ، چونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں وقف کی بیع جائز ہو جاتی ہے، انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ 10 صورتیں بنائیں گے، ان میں سے پھر دیکھیں گے کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر اجماع محصل ہے کہ اس وقف کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو کیا؟ دوسرا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ پہلی روایت امام عسکری علیہ السلام سے ہے، دوسری روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو وقف نامہ امیر المومنین علیہ السلام تھا، کہ یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیع الوقف صحیح نہیں۔ پہلے ان روایات کو پڑھتے ہیں چونکہ پھر تیسری روایت میں ایک بحث ہے، پھر اس بحث کو بھی انشاءاللہ وضاحت سے گزارش کرتا ہوں۔
مسئلہ فرماتے ہیں لا یجوز بیع الوقف، بیع الوقف جائز نہیں۔ اصل اولی یہ ہے کہ وقف کی بیع جائز نہیں۔ دلیل اجماع، کون سا اجماع؟ محققاً فی الجملہ، اجماع محصل بھی ہے، البتہ بالجملہ نہیں، فی الجملہ، یعنی بعض موارد میں اجماع ہے، ومحکیاً، اور اجماع منقول بھی موجود ہے کہ جو عدم جواز بیع الوقف پر دلالت کرتا ہے۔ اور دلیل ہمارے پاس روایات موجود ہیں، 3 روایات۔ پہلی روایت وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ علیہ السلام، یہ مقاتبہ صفار کے نام سے معروف ہے، بندے کا نام تھا محمد بن حسن، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس کا جو مقاتبہ ہوا، جو لکھ کے بھیجا، جو جواب آیا، اس میں الفاظ جو اتنے پوری روایت نہیں لکھی، انہوں نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا ہے جو مطلب کا تھا، وہ یہ تھا کہ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں الوقوف علی حسب ما یوقفھا اہلھا، جتنے بھی اموال موقوفہ ہیں وہ اسی حالت میں ویسے ہی رہیں گے جیسے واقف نے ان کو واقف کیا تھا، چونکہ بیع واقف نے اس لیے واقف نہیں کیا کہ اس کو بیچ دو، تو لہذا علی حسب ما یوقفھا اہلھا کا تقاضا یہ ہے کہ جب واقف نے وقف کیا، جس مقصد کے لیے جس خاطر اس نے وقف کیا، اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے، یہ خرید و فروخت کا عمل اس میں نہیں ہو۔ دوسری روایت، یہ روایت ہے ابی علی بن راشد کی، یہ کہتے ہیں سألت ابا الحسن، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، قلت، میں نے عرض کی، جعلت فداک انی اشتریت ارضا الی جنب زیہتی، کہ جناب میں نے اپنے باغ کے قریب، اس کا پہلے سے کوئی باغ ہوگا، اس کے ساتھ دائیں بائیں کوئی زمین ہے، وہ میں نے زمین خریدی ہے جو میرے باغ کے قریب تھی، ساتھ تھی۔ فلما عمرتھا، جب میں نے اس زمین کو آباد کیا، یعنی جو بھی اس نے کھیت اگایا، ٹریکٹر چلایا، جو بھی کیا، جب اس کی تعمیر سے، یعنی میں نے جب اس کو آباد کیا، خبرت انہا وقف، مجھے خبر دی گئی، مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ زمین جو تو نے خریدی ہے یہ تو مال وقف ہے۔ فقال، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا لا یجوز شراء الوقف، یہاں شراء فقط خریدنے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی واقف کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ ہمارا محل شاید یہ جملہ ہے کہ واقف کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اور امام نے فرمایا لا تدخل الغلۃ فی ملکک، اس زمین سے جو غلہ، جو بھی اس میں سے آپ اناج وغیرہ کریں گے، وہ تیری ملکیت میں داخل نہ ہوگا۔ پھر کیا کروں؟ معصوم فرماتے ہیں ادفعها الی من اوقفت علیہ، اس کا غلہ، اس کی انکم، اس کا جو بھی اناج وغیرہ ہے، انہی کو پہنچا جن پر یہ زمین واقف کی گئی تھی، یہ تیرا مال نہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی لا عارف لہا ربا، کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں کہ اس زمین کے مالک کون تھے، یعنی موقوف علیہم کے بارے میں نہیں جانتا، تو کس کو دوں؟ جواب میں پھر معصوم نے فرمایا تصدق بغلتہا، وہ غلہ ان کی طرف سے صدقہ کر دے، تیری ملکیت میں نہیں آئے گا۔ خوب، اس روایت مبارکہ سے ہمارا محل شاہد تھا لا یجوز شراء الوقف، کہ وقف کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ لا یجوز بیع الوقف۔ تیسری روایت ما ورد من حکایت
وقف امیر المومنین علیہ السلام وغیرہ من الائمۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین. تھوڑا سا آپ حضرات اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. تقریباً ہر معصوم نے کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے. کوئی فی سبیل اللہ کیا، کوئی رشتہ داروں کے لیے کیا، کوئی فرض کرو او منافع عامہ ان کے لیے کیا. تو مولا کائنات علیہ السلام نے بھی وقف کیا، دیگر ائمہ نے بھی کیا. لیکن یہ جو عبارت نقل کر رہے ہیں، جو حدیث ہے، یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک گھر کو وقف کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اس وقت میں فرمایا کیا. ذرا غور کرو. روایت ہے عن ربعی بن عبداللہ عن ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام سے، فی صورت وقف امیر المومنین اسلام، کہ امیر المومنین اسلام نے ایک مکان کو وقف کیا تو مولا نے جو وقف نامہ تحریر فرمایا وہ وقف نامہ یوں تھا. امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما تصدق بہ علی بن ابی طالب، یعنی یہ وہ مال ہے کہ جس کو وقف کر رہے ہیں علی بن ابی طالب. وہوا، یعنی وہ علی، حی سوی، جس کو ہم کہتے ہیں زندہ سلامت ہیں اور وہ وقف کر رہے ہیں. اچھا، کیا تصدق بدارہ التی فی بنی ذریق، کہ قبیلہ بنی ذریق میں جو گھر تھا وہ اس گھر کو علی علیہ السلام نے تصدقہ یعنی واقف کیا، صدقہ کیا. صدقتاً، یہ صدقتاً مفعول مطلق ہے اسی تصدقہ کا، کہ ایسا صدقہ لا تباع ولا توہب، کہ جس کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ کسی کو آگے ہبہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا محل شاہد آغا جان یہی لفظ ہوگا، لا تباع ولا توہب. انشاءاللہ بحث کرتا میں گزارش کرتا ہوں. خوب. حتی یارث اللہ الذی، حتیٰ کہ یہ اس کا وارث کون بنے؟ الذی یارث السماوات والارض، یعنی وہ وقف مؤبد، ہمیشہ تابد. وَأَسْكَنَ فُلَانًا هَذِهِ صَدَقَةً، اس مال موقوف میں فلاں کو، یعنی ان کے رشتہ دار تھے، کوئی خاندان کے لوگ تھے یا جہاں سے تھے، ان کو اس میں سکونت دی کہ وہ اس گھر میں رہیں گے. کب تک؟ ما عاشا، جب تک یہ زندہ ہے یہ اس گھر میں رہے گا. وعاش عقبہ، اور اگر یہ نہ ہوگا تو اس کی آنے والی نسلیں وہ اس گھر میں زندگی گزاریں گی. فَإِذَنْ قَرَرُوا، آگے ہے کہ اگر فرض کرو یہ اور اس کی نسل میں سے کوئی بھی نہ رہے، فَهِيَ لِذَوِي الْحَاجَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو جو بھی صاحبان ضرورتوں کے مسلمانوں میں سے ان کے لیے یہ وقف ہے. ٹھیک ہو گیا. خوب. اب تھوڑی سی بات ہے، ذرا لطف لینا ہے، مزہ آئے گا، کہ یہ جو معصوم نے فرمایا صدقتاً لا تباع ولا توہب، یہ لا تباع ولا توہب یہ صفت ہے صدقتاً کی، اور صدقہ تن مفعول مطلق ہے تصدقہ کا. اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ لا تباع ولا توہب، ذرا غور فرمانا ہے، آیا یہ وصف نوعی ہے یا وصف شخصی ہے؟ کیا مطلب ہے اس صفت نوعی اور صفت شخصی کا؟ توجہ کرنا وہ یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صفت شخصی ہے، اب ہم فی الحال لفظوں میں نہیں جا رہے، مرادی معنی لے رہے ہیں، تو اس کا معنی ہم یہ کریں گے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ گھر جو صدقہ کیا گیا ہے، یہ والا گھر قابل بیع اور قابل ہبہ نہیں ہے. یعنی مراد کیا کہ جو میں واقف کر رہا ہوں گھر کو، اس گھر کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے. یہ ہو گیا ایک. اگر ہم کہیں کہ نہیں لا تباع ولا توہب یہ صفت نوعی ہے، یعنی کیا کہ میں نے اس مکان کو صدقہ کیا ہے، وہ والا صدقہ
جو نہ قابل بے ہوتا ہے نہ قابل ہبہ، یعنی فقط میرے اس مکان کی بات نہیں ہے بلکہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ قابل بے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چاہے یہ والا ہو جو میں وقف کر رہا ہوں یا کوئی اور وقف کرے الی آخرہ۔ اب توجہ فرمانی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ لا تباع ولا توہب یہ صفت نوعی ہے، پھر تو یہ ہمارے بحث سے مربوط ہے کہ مولا یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تصدقہ، کہ مولا نے اس گھر کو صدقہ کیا۔ کون سا صدقہ؟ صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، صدقہ مستحب بھی ہوتا ہے، صدقہ مال عوض بھی ہوتا ہے، کیا؟ تو اب اس کے بعد ضرورت تھی اس کو کلیئر کریں کہ کون سا صدقہ، تو مفعول مطلق ذکر فرمایا، تصدقہ صدقۃ، ایسا صدقہ لا تباع جو نہ قابل بے ہوتا ہے نہ قابل ہبہ، یعنی قابل بے نہ ہونا اس صدقہ کے مفہوم اور ماہیت میں شامل ہے، یعنی ایک ایسا صدقہ جو قابل بے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ وہ والا صدقہ کر رہا ہوں، اور وہ کون سا ہے؟ یعنی وہ وقف ہوتا ہے، چونکہ عبارت بتا رہی ہے کہ یہاں صدقے سے مراد وقف ہے، اور امام لا تباع کوئی علیحدہ سے شرط ذکر نہیں کر رہے کہ ہم کہیں جناب یہ صفت شرط خارجی ہے کہ مولا کہہ رہے ہوں کہ جو گھر میں وقف کر رہا ہوں اس کو نہیں بیچنا، باقیوں کی بات رہا ہوں، نہ، بلکہ ایک ایسی صفت کو بیان کر رہے ہیں جو پہلے سے اس وقف کے مفہوم میں اور ماہیت میں داخل ہے۔ وجہ اس لیے کہ اگر ہم اس کو علیحدہ سے صفت قرار دیں، شرط قرار دیں کہ لا تباع، مولا ایک باقاعدہ مستقل ایک شرط قرار دے رہے ہیں، اور یہ لا تباع والی بات یعنی یہ صفت داخلی یا صفت نوعی یہ صدقہ نہیں ہے، وقف نہیں ہے، تو اس سے ایک دو خرابیاں لازم آئیں گی ادبی لحاظ سے۔ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ عبارات میں اجنبی کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام اگر وقف کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے پہلے ارکان وقف کو مکمل کریں۔ ارکان وقف کیا ہیں؟ ایک واقف ہوتا ہے، ایک مال موقوف ہوتا ہے، اور ایک موقوف علیہم ہوتے ہیں۔ یہاں پر واقف تصدقہ امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا دارہ گھر یہ ہو گیا مال موقوف، دو رکن آ گئے۔ ابھی موقوف علیہم کا ذکر کیا ہی نہیں کہ درمیان میں شرائط کو بیان شروع کر دیں۔ بھئی یہ شرط مولا کس پر لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی موقوف علیہم پر بیچ نہیں سکتے، تو پہلے موقوف علیہم کا ذکر ہے، بعد میں اس شرط کا ذکر ہے کہ یہ موقوف علیہم ہیں اور ان پر میں یہ شرط لگا رہا ہوں کہ تم اس کو بیچ نہیں سکتے، جبکہ ابھی تک تو ارکان وقف ذکر ہی نہیں ہوئے، ابھی موقوف علیہم کا ذکر ہی نہیں آیا، اور ان پر عائد شرط کو پہلے سے کیسے بیان کیا جا رہا ہے؟ لہذا یہ دلیل ہے کہ یہ کوئی شرط خارجی نہیں ہے بلکہ یہ صفت نوعی ہے، اور امام اسی کو بیان کر رہے ہیں جو اصل مفہوم وقف میں داخل اور شامل ہے۔ اور باتیں بھی ہیں، میں کرتا ہوں ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ خوب، روایت ہو گئی، اب بحث جو ہو رہی ہے کہ تصدق بدارہی صدقۃ لا تباع ولا توہب۔ اب بحث ہے کہ لا تباع ولا توہب یہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ فَإِنَّ ظَاهِرَ مِنَ الْوَاسْفِ کہ لا تباع والی جو صفت ہے یہ صفت کونہا صفتا لنوع صدقہ، یہ نوع صدقہ کی صفت ہے، شخص صدقہ کی نہیں ہے۔ میں نے پہلے گزارش کر دی، نوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں وہ والا صدقہ کر رہا ہوں جو قابل بیع نہیں ہوتا۔ اگر شخص کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا۔
تو فرماتے ہیں یہ نوع صدقہ کی صفت ہے، شخص صدقہ اس معین صدقہ کی، اس گھر کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيَبْعُدُ كَوْنُهَا شَرْطًا خَارِجًا، اور بعید ہے کہ لا تباؤ اسی صدقہ کی، نوع صدقہ کی صفت نہ ہو، بلکہ ایک علیحدہ یہ شرط ہو خارج عن النوع، یعنی یہ نوع صدقہ کی صفت ہونے کے بجائے یہ مستقل علیحدہ سے ایک شرط ہو جو اس شخص سے، جو اس گھر کے لیے، اس دار کے لیے کرا دیا گیا ہو۔ اب یہ لفظی ترجمہ مراد کیا ہے؟ یعنی بعید ہے کہ مولا یہ بیان فرما رہے ہوں کہ جو گھر میں صدقہ کر رہا ہوں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ مان سیا کا اشتراط، اور فرماتے ہیں شاہ کے اشتراط تقاضا کرتا ہے کہ اگر یہ شرط خارج ہوتی تو اس کا تقاضا یہ تھا تاخرہ عن رکن العقد، کہ پہلے ارکان عقد پورے ہوتے، واقف، مال موقوف، موقوف اور موقوف علیہم، بعد میں شرط خارجی کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ ابھی تک تو موقوف علیہم کا ذکر ہی نہیں آیا تھا، یہ درمیان میں آ گیا۔ خصوصاً ما کونہ اشتراطاً علیہم، خاص کر اگر عدم بیع کی شرط موقوف علیہم پر تھی کہ تم بیچ نہیں سکتے، تو پھر یہ اس کی جگہ نہیں بنتی تھی لا تباؤ، یہ موقوف علیہم کا پہلے ذکر آتا، بعد میں ان پر شرط کو ذکر کیا جاتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لہذا یہ لا تباؤ یہ کوئی علیحدہ سے یعنی شرط خارج عن الوقف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس معین صدقہ کی وقف ہے، بلکہ یہ نوع صدقہ کی صفت ہے کہ ایسا صدقہ جو قابل بیع نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرماتے ہیں لو جاز البیع فی بعض الاحیان۔ اب کوئی کہے گا جناب آگے آپ نے خود بیان کیا ہے، بہت سارے لوگوں بیان کیا ہے کہ بعض صورتوں میں مال وقف کا بیچنا جائز ہوتا ہے، اور اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جو قابل بیع نہیں ہوتا، اور ادھر بعض صورتوں میں شرعاً بیچنا جائز ہوتا ہے، تو پھر یہ شرط تو خلاف شرع ہو گئی، اور جو شرط خلاف شرع ہو وہ تو درست ہی کہ بعض مقامات پر شارع کہے کہ تم بیچ سکتے ہو، اور مولا کہیں لا تباؤ، کوئی قید بھی ساتھ نہیں ہے، کس صورت میں کہ مطلقاً بیچنا صحیح نہیں ہے۔ جواب فرماتے ہیں لو جاز البیع فی بعض الاحیان، اگر بعض صورتوں میں مال وقف کا بیچنا جائز ہو بھی جائے تو کان اشتراط عدم ہی فی الاطلاق فاسدا، تو او لا تباع یہ مطلق ہے، کوئی قید تو نہیں ہے، تو پس عدم بیع کی شرط لگانا مطلقہ یہ شرط فاسد ہوگی۔ کیوں؟ جب شارع کہتا ہے کہ بعض صورتوں میں بیچ سکتے ہو، تو یہ شرط کیسے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مطلقاً نہیں بیچا جا سکتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا تباع کے بعد کوئی قید تو نہیں ہے کہ مطلقاً جائز۔ آگے فرماتے ہیں بل مفسدہ، نہ فقط یہ شرط فاسد بلکہ یہ مفسد عقد بھی ہوگی۔ کیوں؟ لِمُخَالِفَتِهِ لِلْمَشْرُوعِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِهِ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ، اس لیے کہ بعض موارد میں بیع الوقف جائز ہے شرعاً، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے موارد ہیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ کدفع الفساد بین الموقوف علیہم، ممکن ہے کہ موقوف علیہم میں ہمیں خطرہ ہے کہ یہ آپس میں اس مال وقف پر لڑیں گے اور جانی مالی نقصان کا خطرہ ہے، اور رفع ہی، یا ان میں فساد پڑ گیا ہے اور اب اس کو ختم کرنا موقوف ہے اس وقف کے بیچنے پر، او طروء الحاجہ، یا موقوف علیہم کو ضرورت شدیدہ، اضطرار شدید پیش آ جائے،
یا خود مال وقف خراب ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ قابل انتفاع ہی نہ رہے اصلاً، تو یہ وہ موارد ہیں جہاں اس کی بیع جائز ہوتی ہے۔ خوب، تو پس یہ علیحدہ سے شرط نہیں ہے، ورنہ اس میں یہ خرابی لازم آتی ہے۔ پھر شیخ عالم خود ہی کہتے ہیں الا ان یقال، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا تباؤ یہ مطلق ہے اور یہ اطلاق مخالف ہے اس صورت کے کہ جہاں بعض صورتوں میں شرعاً بیع جائز ہے، تو جو پچھلی حدیث میں تھا لا یجوز شراء الوقف وہ بھی تو مطلق تھا، پھر یہ اشکال وہاں بھی تو ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں الا ان یقال کہ ان ھذا الاطلاق، یہ جو لا تباؤ کا اطلاق ہے یہ بھی نظیر الاطلاق المتقدم فی روایت ابن راشد فی انصرافی، اچھا وہاں پر بھی تھا لا یجوز شراء الوقف، تو پھر وہاں پر بھی یہ اشکال آتا ہے کہ جناب مولا نے فرمایا لا یجوز شراء الوقف، حالانکہ بعض صورتوں میں اس وقت کی فروخت جائز ہوتی ہے، تو یہ اطلاق بھی اسی طرح ہے۔ تو پس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں جو اطلاق ہے وہ بھی مثل اس اطلاق لا یجوز شراء الوقف ہے، کس میں؟ فی انصرافہ الی البیع لا لعذر، کہ جیسے لا یجوز شراء الوقف کا انصراف کیا ہے کہ بغیر عذر شرعی کے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اسی طرح لا تباع سے مراد بھی یہ ہوگی کہ بغیر عذر کے اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی بات۔ اور دوسری بات مَأَنَّ هَذَا التَّقْیِید، یہ جو قید ہے کون سی؟ یعنی بغیر عذر کے بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے، لا بد منہ، یہ ضروری ہے، علی تقدیر کون صفت فصلا للنوع، چاہے یہ صفت اس نوع صدقہ کی فصل ہو اور چاہے یہ شرط خارجی ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ قید لگانی پڑے گی کہ اس کی کہ لا تباع، چاہے ہم اس کو نوع صدقہ کی صفت قرار دیں چاہے ہم اس کو شرط خارج قرار دیں، یہ قید لگانی پڑے گی کہ لا تباع بغیر عذر، بغیر عذر قید لگانی، کیوں؟ چونکہ بعض صورتوں میں ہر حال میں اس کی بیع جائز ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما احتمال علم الامام، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے علم امامت سے یہ جانتے ہوں کیا؟ بعدم طروء هذه الامور المبیحہ، کہ وہ موارد جن میں بیع الوقف جائز ہوتی ہے، اس گھر پر کبھی ایسی وہ صورت آئے گی ہی نہیں کہ جب اس کی بیع جائز ہو جائے، وہ شاید جانتے ہوں۔ پس وحینئذ یصح، اگر ایسا ہے تو پھر صحیح ہے، ان یستغنا بذلک عن التقیید، پھر ان میں قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، علی تقدیر کون صفت شرطن، کہ یہ صفت پھر صفت نوع صدقہ نہ ہو بلکہ صفت شرط خارجی ہو۔ بخلاف ما لو جعل وصفا، لیکن اگر ہم اس کو وصف داخل فی النوع قرار دیں گے وہاں پھر ہمیں قید بغیر عذر کی لگانی پڑے گی۔ فرماتے ہیں پس فَإِنَّ الْعِلْمَ بِعَدَمِ طُرُوِّ مُسَوِّغَاتِ الْبَيْعِ فِي الشَّخْصِ، اگر امام علیہ السلام کو علم ہے اپنے علم امامت سے، وہ جانتے ہیں کہ اس شخص مراد یعنی وہ گھر جو امام علیہ السلام وقف کر رہے ہیں کہ اس میں مسوغات بیع میں سے کوئی مسوغ کبھی نہیں آئے گا، کوئی مجوز بیع نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا یغنی عن تقیید اطلاق الوصف فی النوع، کہ اگر وہ وصف نوعی ہوگی تو وہاں پر بھی اس کے اطلاق کے تقیید کی ضرورت نہ ہو۔ علم امامت اور ہے، اگر وہ نوع کو بیان کر رہے ہیں تو پھر قید لگانا ضروری ہے۔ خوب، پھر اب فرماتے ہیں آگے، پس
ان التمسک باطلاق المانع عن البیع علی کون الوصف داخلا فی اصل اب من البیع کے اطلاق سے تمسک کرنا، یعنی یہ کہنا کہ لا تباعو مطلق ہے، اور اس اطلاق سے تمسک کریں کس بات پر کہ یہ صفت داخل اصل فی الوقف ہے، کہ یہ صفت نوع صدقہ ہے، جیسا کہ کما صادران بعد من آثرنا ہو، جیسا کہ محقق طوطری نے یہی ایک دلیل دی ہے، لا یخلو عن نظر، اس پر بہرحال اشکال موجود ہیں کہ یہ اشکال اطلاق والا، فرماتے ہیں یہ شاید درست نہ ہو، اس لیے کہ بعض صورتوں میں جب بیع ہے تو ہمیں قید لگانی پڑتی ہے کہ بغیر عذر کے۔ پس تو پھر دلیل کیا ہوئی آپ کے پاس؟ ہاں، لہذا ہمارے پاس اس روایت یعنی وقف نامہ امیر المومنین کو اگر ہم نے دلیل بنانا ہے عدم جواز بیع الوقف پر، تو پھر ہم لا تباعو کے اطلاق سے تمسک نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ وَإِنْ كَانَ الْإِنصَافُ مَاذَا کرنا، فرماتے ہیں وہ پہلی دلیل جو ہم نے دی تھی کیا؟ من ظہور سیاق الاوصاف فی کونہا اوصافا للنوع، کہ یہ اوصاف نوعی ہیں، چونکہ وہ صدقتاً مفعول مطلق تھا، وہاں پر بھی تصدقہ کوئی اور تمیز دی جا رہی تھی کہ یہ جو تصدقہ مولانا صدقہ کیا کون سا والا صدقہ ہے، ایک دوسرے سے تمیز دینی ہے، تو اب صدقہ مفعول مطلق وہ عام تھا، لا تباعو بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ وصف نوعی ہے، وصف شخصی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔